فرمایا کہ نہیں ہو تم دوسری عورتوں کی مانند، نہیں ہو اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی مانند، تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام بہت بلند ہے اور تم نے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، اور آپ کے دامن پر داغ نہیں لگنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دامن پر داغ لگا، اے میرے محبوب کی بیویوں، اگر تمہارے کردار پر، تمہاری سیرت پر کسی قسم کا داغ لگا تو یہ داغ تمہارے اوپر نہیں ہے، یہ داغ ختم نبوت کے سردار آمنہ کے لال پر لگے گا، کیونکہ تم میرے نبی کی گھر والیاں ہو۔ میرا نبی وہ ہے، یہ وہ ذات ہے جن کے نور سے ساری کائنات نے فیضیاب ہونا ہے، جن کے نور سے ساری دنیا نے روشنی حاصل کرنی ہے، جن کے نور سے ساری دنیا نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اگر میرے محبوب کی بیویوں تمہارے دامن پر داغ لگا تو یہ تمہارے اوپر داغ نہیں ہے، یہ میرے محبوب پر داغ لگے گا۔ اس لیے ہر قدم سنبھال کے اٹھانا، سوچ کے اٹھانا۔ پھر وہی بات، اگر ان سے کوئی غلطی یا اس طرح کا غلط عمل ہوگا تو پھر کائنات کی عورتوں نے دیکھنا ہے ان کی سیرت کو، پھر وہ بھی کہے گی کہ فلاں پہ فلاں عورت نے ایسا ازواج رسول میں سے کسی نے کر لیا۔ اس لیے یہ فرما دیا کہ تمہارے دامن پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں فرما دیا اگر کسی مجبوری کے باعث غیر محرم سے تمہیں بات کرنا پڑے، اگر کسی مجبوری کے تحت ازواج رسول کو حکم دینا جا رہا ہے کہ اگر کسی مجبوری نال کسی غیر محرم نال گل کرنی پوے تو پھر ایسی زبان وچ نہیں کرنی، ایسی مٹھاس والی زبان استعمال نہیں کرنی کہ سننے والا گفتگو جڑا ہے وہ دا ذہن وچ گندگی جڑی ہے گردش کرن لگ پوے، غلط خیال گردش کرن لگ پو۔ اس لہجے نال بولنا ہے، اس انداز نال بولنا ہے کہ کوئی غلط خیال سوچ بھی نہ سکے اے نبی دی گھر والیوں۔ اور نہ یہ بھی فرما دیتا کہ اتنی تلخ کلامی، اتنی سخت زبان بھی استعمال نہیں کرنی کہ شریعت جس کو منع کرے۔